دوستو کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت یہاں پر تشریف لائے تھے یہ جنگل تھا. بعد میں شمس الامرا فخر یار جنگ جو سلطنت آصفیہ سے وابستہ تھے، جن کا مزار حضرت برہانہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب واقع ہے، انہوں نے اس شمشاباد کو آباد کیا ہے، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک برکت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. دوستو آج میں حضرت بابا سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوں. یہ مزار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شمشاباد میں واقع ہے. دوستو حضرت سید شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں، اور آپ ہی کے حکم سے اپنے بھائی حضرت سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ یہاں شمشاباد میں اس زمانے میں 750 سال پہلے یہاں پر تشریف لائے، اور اس جنگل بیابان میں آپ نے قیام فرمایا ہے. آپ کا مزار شمشاباد میں واقع ہے، اور جس طرح سے حضرت سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ایک پہاڑ پر ہے اور آپ نے پہاڑ پر قیام فرمایا تھا، آپ نے بھی یہاں پر ایک پہاڑ پر قیام فرمایا ہے. پہاڑ پر ہی آپ کا یہ مزار واقع ہے. دوستو جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ جتنے سہروردی سلسلے سے وابستہ بزرگان دین ہیں، یہ اکثر جنگل بیابان میں قیام فرماتے ہیں جہاں کوئی انسانوں کا گزر نہیں ہوتا، اور زہد کی زندگی اختیار کرتے ہیں. اور سہروردی سلسلے میں کیونکہ زہد کی زندگی اختیار کی جاتی ہے، دنیا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو یہ سلسلے کی خاص خوبی، خاص صفت پائی جاتی ہے. جیسا کہ سید فخر الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے بھی پہاڑ پر قیام فرمایا تھا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس ویڈیو کو، آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے. یہ انہی کے ساتھی ہیں، اور انہی کے جو پیر و مرشد ہے حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر یہ بھی خلافت لیے ہوئے ہیں، اور آپ ہی کے حکم سے اور آپ ہی کے ارشاد پر عراق سے حضرت بھائی صاحب کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے. چلیے مزار کی آپ کو میں زیارت کرا دیتا ہوں، اور حضرت کی سوانح حیات کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں. ویڈیو میں آپ لاسٹ تک بنے رہیے. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہوتی ہے. دوستو بے شک اگر دنیاوی زندگی میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے ولی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں دنیا کے کسی چیز کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے. آپ اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہوں تو سہروردی سلسلے سے وابستہ ان بزرگان دین کو دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح سے جنگل، پہاڑ اور ایسے جگہوں پر آ کر انہوں نے قیام فرمایا ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا، جہاں کوئی انسان رہ نہیں سکتا. اس طرح کے مقامات پر آ کر دین کی خدمت انجام دیے ہیں. یہ دیکھیے، یہ درگاہ شریف میں داخل ہونے کے لیے مین انٹری ہے، مین انٹرنس گیٹ ہے حضرت سیدنا بابا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ آپ سید ہیں، سلسلے سے وابستہ ہے، سلسلہ سہروردیہ، اور آپ کا نسبی سلسلہ بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. حضرت سید بابا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارک پیدائش ملک عراق میں ہوئی. حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ 13ویں پشت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خاص خلیفہ ہیں. آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے بغرض دین اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے عراق سے نکل کر سفر کرتے ہوئے سلطان شمس الدین التمش کے دور حکومت میں 631 ہجری میں ہندوستان آئے. آپ کے ساتھ آپ کے 2 بڑے بھائی سید بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا موسیٰ بابا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مزارات پہاڑی شریف میں واقع ہیں. 70 ساتھی اور تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان آنے کے بعد اپنے 2 بڑے بھائی اور 70 ساتھیوں کے ساتھ دلی میں قیام فرمایا. پھر سفر کرتے ہوئے دکن کی جانب تشریف لائے. اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 52 سال کی تھی. اس حساب سے آپ اپنے بڑے بھائی سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں. چند سال آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ پہاڑی شریف پر ہی قیام فرمایا.
پھر پہاڑی شریف سے سفر کرتے ہوئے 12 کلومیٹر دور پہاڑی جنگل جو ہر طرح کے جانوروں درندوں کا مسکن ہوا کرتا تھا، ایسے خطرناک جنگل میں جسے اس زمانے میں غار کی ٹیکری کہا جاتا تھا، اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا، اور پھر یہیں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی، رشد و ہدایت اور بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کی اصلاح کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہاں پر ہنود جو بڑے قسم کے چور ڈکیٹ تھے رہا کرتے تھے، ان کی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح فرمائی، اللہ کا تعارف کراتے، نیک بننے کی دعوت دیتے۔ یہاں قریب میں بسنے والے خطرناک قسم کے لوگ جو بت پرست بھی تھے اور چوری ڈکیٹی اور طرح طرح کی برائیاں ان میں رائج تھی، آپ سے متاثر ہونے لگے، آپ کے وعظ و نصیحت کا اثر ان پر ہونے لگا۔ وہ لوگ آپ سے پوچھتے کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانے، تو فرماتے اللہ کی وحدانیت کو نباتات پیڑ پودوں میں تلاش کرو، دیکھو یہ نیم اور املی کے پتے طاق ہوتے ہیں، وہ شمار کرتے تو طاق پاتے۔ یہ دیکھ کر کئی خطرناک قسم کے جنگلی ڈکیٹ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے۔ مورخین نے اس زمانے کا حال یوں لکھا ہے کہ یہاں کے بسنے والے لوگ بہت ہی سخت مزاج کے تھے، زمانے بھر کی برائیاں ان میں رائج تھی، بت پرست تو تھے ہی، ڈاکہ زنی کرتے، لوگوں کو لوٹتے، مسلمانوں سے سخت نفرت تھی، یہاں تک کہ کسی مسلمان کے چہرے پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرتے، کسی مسلمان کی صورت دیکھنا بھی بدفعلی تصور کرتے، کوئی مسلمان اس طرف آ نکلتا تو ان کے ظلم ستم سے محفوظ نہیں رہتا، مسلمان تو درکنار، یہ لوگ اپنی ہی قوم کے لوگوں کے قتل کے در پہ رہتے، یہاں کے بسنے والے لوگوں کو اچھائی کا کوئی علم ہی نہیں تھا۔ ایسے خطرناک زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے اس علاقے میں تشریف لائے، تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا ظاہر ہے۔ آپ ہی کی بدولت شمشاباد اور اس کے قرب جوار کے علاقوں میں دین اسلام کا چراغ روشن ہوا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ ملا، درندہ صفت انسان نیک پرست اور متقی پرہیزگار ہوئے۔ یہاں کے بسنے والے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے دلوں سے کفر، ضلالت، گمراہی اور اسلام دشمنی کو دور کر کے آپ کے قریب ہونے لگے اور پورے ایمان سے اپنے دلوں کو منور کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم، لوگوں کی اصلاح اور اسلام کا پیغام امن سناتے ہوئے اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 103 سال کی لمبی طویل عمر پائی۔ اپنے بڑے بھائی حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے ٹھیک 5 سال بعد 21 محرم الحرام 691 ہجری مطابق 1288 عیسوی کو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین اسی جنگل بیابان میں غار کی ٹیکری نامی پہاڑی پر ہوئی، جو اب موجودہ شمشاباد سٹی سے 3 کلومیٹر دور ہے۔ کہتے ہیں کہ عرصہ دراز کے بعد نواب بشیر الدولہ بہادر نے مزار کے بازو مسجد اور مزار کے سامنے راستے پر مزار تک پہنچنے کے لیے 115 سیڑھیاں تعمیر کروائیں۔ حضرت میر محمود حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے مزار کے اطراف چوکھنڈی اور مزار پر چھت تعمیر کروائے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ تعمیر کے 60 سال بعد چھت گر گئی اور لوہے کی مضبوط بیم جو کمان کی طرح ہوتی ہے مزار پر گری، مگر مزار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے اطراف و اکناف میں ابھی بھی جنگل سا دکھائی دیتا ہے۔ مزار تک پہنچنے کے لیے راستہ بنا ہوا ہے، مسجد میں 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے بازو ہی بہت ہی قدیم املی کا پیڑ ہے، اور وہیں سے دیکھنے پر بانی شمشاباد نواب فخر الدین خان شمش الامرا بہادر کا بنایا ہوا قلعہ بوسیدہ حالت میں موجود ہے، جس کا ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جلد دیکھنے کو ملے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تک پہنچنے کے لیے راستہ شمشاباد مین سٹی چوراہے پر جو بس اسٹاپ ہے اس کے اپوزٹ بازو جو روڈ معین آباد اور شاد نگر جاتی ہے، اس بس اسٹاپ سے 3 کلومیٹر دور لیفٹ سائڈ میں آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار واقع ہے، جو بہت ہی عام و خاص مرجع خلائق ہے، جس پر ہر مذہب و ملت کے لوگ بلا تفریق حاضری دیتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ٹھیک لگی ہوگی۔ یہ حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات ہے، جس سے میں آپ کو واقف کرا دیا ہوں۔ دوستو، حضرات بزرگان دین اولیاء کرام سے تعلق رکھیے، ان سے محبت رکھیے، کیونکہ دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ دوستو، متقی پرہیزگار حضرات سے اگر محبت رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ اس کو بنائے۔ آج کی ویڈیو میں حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات سے متعلق خاص جانکاری تھی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، پھر ایک نئی جانکاری لے کر حضرات اولیاء کرام بزرگان دین سے متعلق۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔